ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ذلہ کیا، پھسلایا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے حوالے سے ہوئی تھی۔ آج آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا نَهْبِطُوا، اتر جاؤ، مِنْهَا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب، یعنی یہ حکم ہوا حضرت آدم کو، حضرت حوا کو اور ابلیس کو، جو اللہ کی بارگاہ سے لعین ہو چکا تھا۔ مالک مکرم ارشاد فرما رہا ہے، قُلْنَا، ہم نے حکم دیا، نَهْبِطُوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جنت ہے، کیونکہ پہلے جنت میں تھے، حضرت آدم بھی جنت میں تھے اور حضرت حوا بھی جنت میں تھے، جنت میں تھیں، اور ابلیس بھی جنت میں تھا۔ تو ارشاد فرمایا، اتر جاؤ اس جنت سے، جمیعاً، سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع، تو بس اس کی پیروی کرنی ہے۔ کس کی؟ ہدا، یا جو میری طرف سے ہدایت آئے، جو میری طرف سے ہدایت آئے، اس ہدایت کی تم نے کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے۔ اللہ نے توبہ تو قبول کر لی تھی، اب اللہ رب العزت نے یہ بھی پیغام آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو دے دیا کہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم نے اس ہدایت کی پیروی کرنی۔ الہ العالمین، ہم تیرے بتائے ہوئے مستقیم، سیدھے اور ہدایت والے رستے کے اوپر چلیں گے، پھر ملے گا ہمیں کیا؟ تو آگے ارشاد فرمایا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب جب ابلیس نے ذلہ کیا اور آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر اتار دیا گیا، تو اس پھسل جانے کے بعد بتائیے، آدم غمگین ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ بولیے، سارے بولیے، غمگین ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ بیٹا سیدھا ہو کے بیٹھے، غمگین ہوئے تھے۔ تو معزز حاضرین، آگے ساتھ اس غم کو دور کرنے کا ایک خوبصورت حل بھی بتایا۔ فرمایا، ہدایت کا رستہ اختیار کر لو، فلا خوف علیہم، تو تم پر کوئی خوف نہیں ہو، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی تم پر کوئی غم ہوگا۔ اور یہ بات طلباء کے لیے بھی ہے کہ جو طالب علم وقت کے اوپر اپنے اسباق تیار کر لیتا ہے، اسے سبق یاد ہوتا ہے، پھر سبق یاد ہونے کے بعد
سبق اچھا یاد ہو تو پھر سبقی بڑی اچھی تیار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ منزل بھی پختہ ہوتی ہے، اور جب وہ استاد کو سنانے کے لیے جاتا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا، بلا جھجک جاتا ہے، بے دھڑک جاتا ہے، اسے ڈر نہیں ہوتا کہ میں بھول جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو سیدھی راہ تھی اسے اختیار کر لیا، اس نے وقت کو ضائع نہ کیا۔ اور دوسری مثال بھی سن لیں کہ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے جو راہ ہدایت کے اوپر گامزن رہا، حق کے رستے کے اوپر رہا، خیر کے رستے کے اوپر رہا، بھلائی کے رستے کے اوپر رہا، دو اے سی بند کر لیں، بھلائی کے رستے کے اوپر رہا، لائٹ نہیں ہے تو دو اے سی بند کر دیں تاکہ باہر جو چلنے والے پنکھے ہیں وہ آسانی رہے۔ تو دنیا کے اوپر رہتے ہوئے جو فرد، دروازے نہ کھولیں، جو فرد ہدایت کے رستے کے اوپر رہا، اس نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا، اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو وہ قائم کرتا رہا نہ کہ توڑتا رہا، تو کل جب وہ حشر والے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اسے خوف نہیں ہوگا، اسے غم نہیں ہوگا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ تو رب کے فضل سے ہی ہونا ہے، نجات تو رب کے فضل سے ہی ملنی ہے، کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں بھی اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، رب کے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ تو فرمایا جس نے ہدایت کا رستہ اختیار کر لیا فلا خوف، تو اس پر خوف ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ پہلا ان لوگوں کا بتایا جو ہدایت والے ہیں، اور بات آدم علیہ السلام سے کی جا رہی ہے کہ آدم تم نے ہمارے بتائے ہوئے رستے کو اگر اختیار کر لیا، جو ہماری طرف سے ہدایت ملی اس کے تابع ہو گئے، تو تم پر خوف و غم نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھ لیں سرے سے گروہ دو بن گئے تھے، جب سجدے کی بات ہوئی تو فرمایا سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا تو دو گروہ بن گئے، ایک جھکنے والا تھا، ایک تکبر والا تھا، ایک غرور والا تھا، ایک گھمنڈ والا تھا، اور انہی کے ساتھ اللہ نے عزت عاجزی والوں کو عطا فرمائی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا، فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کے تابع بنو گے تو غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا دوسرے گروہ کے لیے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا، اور جٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے اندر جانے والے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں، کیونکہ دو گروہ بن گئے تھے، ایک نیکی والے تھے، ایک برائی والے تھے، ایک تکبر والے تھے، ایک جھکنے والے، تو دونوں کی بات کر دی۔ آدم علیہ السلام کو فرمایا ہماری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی اتباع کرنی ہے، اور ساتھ فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا گویا ہمارا انکار کیا،
تو وہ بھی سن لیں اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہے۔ اور صرف دوزخی نہیں کہ ڈالے جائیں گے اور ڈالنے کے بعد نکال لیے جائیں گے، ہمیشہ فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد رکھ لیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے تھے یعقوب، اور یہ لقب حضرت یعقوب کا ہے، انہیں بنی اسرائیل کہہ کے پکارا گیا۔ تو ارشاد فرمایا گیا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، لذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الذی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور پورا کرو تم میرا عہد، اوف بعہدکم، جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا اس عہد کو کیا کرو، پورا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھے ہی سے ڈرا کرو۔ اب حاضرین گرامی قدر، دو گروہوں کے حوالے سے تو آپ نے سن لیا، یہ ابتدا کی بات ہو گئی، لیکن آگے مضمون چینج ہو گیا، چیپٹر بدل گیا یا نیا چیپٹر شروع ہو گیا۔ تو آگے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو، اور انہیں مخاطب کیوں کیا کہ سیدی حضور ضیاء الامت تفسیر ضیاء القرآن میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اس لیے مخاطب کیا اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کیونکہ ان سے قبل بعض ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ اگر یہودی ایمان لے آئیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں، اور نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں خاصی نعمتیں عطا فرما رکھی تھیں، بہت زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت نے انہیں عطا کر رکھی تھیں۔ اور ذرا آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ نعمت کم ہے کہ 4000 سال تک ان میں سلسلہ نبوت چلتا رہا، نبیوں کو نبوت ملتی رہی؟ ہمیں تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر 4000 سال تک سلسلہ نبوت چلتا رہا، اللہ رب العزت ان کے اندر نبیوں کو بھیجتا رہا اور وہ انہیں ہدایت اور بھلائی اور خیر کے رستے کی طرف بلاتے رہے، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ پھر اس کے علاوہ انہیں یہ نعمت بھی حاصل تھی کہ عرب کے اندر یہ بات بڑی رائج تھی کہ علم کے لحاظ سے اگر کوئی اعلیٰ قوم ہے تو وہ یہودی ہیں، کیونکہ ان کے علم کا شہرا تھا، لوگ جانتے تھے علمی اعتبار سے یہ بڑے مضبوط ہیں، تو انہیں پکارا گیا اور انہیں سمجھایا گیا کہ تم جو ہے وہ رستہ ہموار کر دو اور ہدایت کا رستہ قبول کر لو۔ اور اصل میں یہ قبول کرتے کیوں نہیں تھے؟ حالانکہ انہوں نے تورات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کریمہ جو ہے وہ پڑھ رکھی تھی، انشاءاللہ آگے اس کے حوالے سے آئے گا۔ یہ قبول کرتے کیوں نہیں تھے؟ بس ایک ہی ڈر تھا کہ ہماری بادشاہی چلی جائے، کیونکہ ہمارے علم کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، مال و متاع ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھ لیں یہ تو یہودیوں کی بات ہے، اور آج بھی بڑے بڑے آستانوں کے اوپر جو بڑے بڑے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں وہ حق کی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس لیے تیار نہیں کہ جب سخت بات کی جائے گی تو مرید ناراض ہو جائیں گے،
اور جب مرید ناراض ہو جائیں گے تو مال و دولت کے اندر کمی آ جائے گی۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح ایک بات ان میں یہ بھی تھی، یہ حضور ضیاء الامت فرما رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ہماری بادشاہی جاتی رہے گی، اور صرف بادشاہی نہیں جائے گی، بادشاہی کے ساتھ مال و متاع بھی جاتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے، اور تیسری بات میں نے کیا کی، وہ یہ کی کہ بعض ایسے عرب بھی تھے، وہ یہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ اگر یہ علم والے، یعنی یہودیوں میں سے بڑے علم والے ہیں، یہ اگر علم والے اسلام قبول کر لیں تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، انہیں آپ اسلام کی طرف لے آئیں تو ہم بھی کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکرو، اے اولاد یعقوب، لذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی۔ اور حاضرین گرامی قدر، یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے 4000 سال تک انہیں اپنے جو وہ نبیوں سے نوازا، ان کے اندر نبی آتے رہے، ان کا علم کا سلسلہ جو تھا وہ بڑا مضبوط تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہوا ہے اس عہد کو بھی پورا کرو، کیونکہ تورات کے اندر یہ تھا۔ اور اسی طرح باقی جو نبی آتے رہے وہ بتاتے رہے کہ اگر ہمارے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تم نے ہماری شریعت کو چھوڑ دینا ہے اور ان کی شریعت کو قبول کر لینا ہے۔ اور اللہ نے نبیوں سے، اگر قرآن کا آگے مطالعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں تو آگے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی اپنے نبیوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میرے نبیوں، تمہارے ہوتے ہوئے میرا رسول آ جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ وعدہ یاد کروا رہا ہے، یاد کرو میں نے تمہیں نعمتیں بھی تھی، میں نے تمہیں نبی بھی دیے، تم مجھ سے تتر بٹیر مانگتے رہے، من و سلوہ مانگتے رہے، میں دیتا رہا، تم نے موسیٰ سے پانی مانگا، میں نے 12 چشمے دے دیے، تم جو جو کرتے رہے، جو وہ مانگتے رہے، میں تمہیں عطا کرتا رہا۔ میری نعمتوں کو بھی یاد کر لو اور میرے وعدے کو بھی یاد کر لو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سرداری چلی جائے گی، اس بات سے نہ ڈرو، یہ رزق چلا جائے گا، اس بات سے نہ ڈرو، یہ حکومتیں جاتی رہیں گی، اس بات سے نہ ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فقط ڈرنا ہے تو وہ مجھ سے ہی ڈرنا ہے، میری بارگاہ میں آ جاؤ اور مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی میں نے، یہ سچی ثابت کرنے والی، جو نازل کی میں نے، یعنی اس سے مراد قرآن مقدس ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، مصدقا لما معکم، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ تصدیق کس کی کرنے والی ہے؟ جو اس سے پہلے کتابیں گزر چکی ہیں، جو اس سے پہلے اللہ نے صحیفے عطا فرمائے گزر چکے ہیں، یہ ان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ ہو جانا، اول کافر بھی، تم نہ بن جانا پہلا انکار کرنے والا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی، اور نہ بیچو میری آیتوں کو ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض۔ اب اس سے مراد حضور ضیاء الامت یہ لکھتے ہیں کہ تورات کے اندر واضح یا دیگر کتب کے اندر واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
صفات کریمہ حضور کی شان موجود تھی، اور جب کوئی عام پڑھا بندہ اس کتاب کو پڑھتا تو وہ صفتیں حضور کی پڑھتا، تو وہ کتاب اٹھاتا اور اٹھا کے اپنے علماء کے پاس لاتا اور انہیں آ کے کہتا دیکھو نا یہ امام الانبیاء کی صفتیں لکھی ہوئی ہیں، تو آگے سے من گھڑت باتیں کرتے اور ایسی ایسی تعویلیں نکالتے اور حضور کے ذکر کو، حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے۔ اور پھر حاضرین گرامی قدر ہوتا کیا کہ چند پیسوں کے عوض ان آیات کو بیچ دیتے، کہتے یہ نہیں یہ مقصد ہے، یہ نہیں یہ مقصد ہے، چند پیسے لیے جاتے اور پھر ان کے عوض انہیں بیچ دیا جاتا اور حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن اللہ کا تو محبوب کے ساتھ وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر بڑھتے ہی چلا جائے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو یہودیوں کی نشانی تھی، لیکن آج یہ نشانی مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں میں کیسے پائی جا رہی ہے؟ آپ شستر ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ مسلمانوں میں کیسے پائی جا رہی ہے۔ کبھی اپنی کچہریوں کا رخ کرنا اور تحصیل مفتی یا ضلع مفتی کے پاس جانا، اس وقت تک تمہیں کوئی بات ہی نہیں لکھ کے دے گا جس وقت تک اس کے ہاتھوں میں ایک نوٹ نہ تھما دیا جائے۔ تو حاضرین گرامی قدر یہ حالت آج بھی ہے، اور آج بھی ان جو ہے وہ علماء سوء کی حالت ظاہر کے اوپر رونا آتا ہے۔ جو یہودیوں کی نشانیاں تھی آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ حاضرین گرامی قدر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر آگے اگلی آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ حق کو، مت ملاؤ حق کو بالباطلی، باطل کے ساتھ۔ یا اس کا معنی یہ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ خلط ملط کرو۔ خلط ملط کا ایک سادہ معنی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس پرانے نوٹ ہوں اور نئے نوٹ ہوں تو آپ پرانے اور نئے نوٹ آپس کے اندر مکس کر دیں، یا آپ کے پاس گندم جو ہے وہ ایسی ہو جو گیلی ہو یا خشک ہو تو اسے آپ آپس کے اندر ملا دیں۔ تو ان کی یہ بھی نشانی تھی، وہ کیا کرتے تھے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے، ملا دیتے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور ارشاد فرمایا مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے۔ مخاطب کنہیں کیا گیا؟ پیچھے آ جائیں، آغاز کے اوپر آ جائیں۔ مخاطب یہودیوں کو کیا گیا، اولاد یعقوب کو کیا گیا۔ میری نعمتیں بھی یاد کر لو، میرا فضل بھی یاد کر لو، میں نے تمہیں نبی دیے انہیں بھی یاد کر لو، میں تمہیں من و سلوہ دیتا رہا انہیں بھی یاد کر لو، میں تمہیں پانی دیتا رہا انہیں بھی یاد کر لو، اور میرا وعدہ نہ بھول جاؤ، میرا وعدہ تم نے پورا کرنا ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا حق کو جو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچ کے تم میرے محبوب کی شان کو گھٹا نہیں سکتے۔ میرے محبوب کی شان وراء الورا ہے، بلکہ قیامت تک محبوب کی عظمت کا جھنڈا بلند رہے گا۔ پھر قیامت آ جائے گی اور قیامت کے بعد میدان حشر برپا ہوگا، اور حشر والے دن بھی میرے محبوب کی شان کا جھنڈا ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا، ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا۔ تو اللہ ان وعدوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور حاضرین گرامی قدر گروہ یہود کو پکارا جا رہا ہے تم رستہ ہموار کر دو۔ جب تم رستہ ہموار کر دو گے تو تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا